سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں اور ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں سے ان کی حالیہ ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپنی بقا کے خطرات سے دوچار مہاجر جماعت کے اکثر دھڑے اگلے الیکشن سے پہلے عشرت العباد کی قیادت میں انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ کراچی کی سیاست میں نئی اور بینی خیز پیش رفت تب ہوئی جب 5 برس سے دبئی میں مقیم سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے اچانک اپنی سیاسی چپ کا روزہ توڑا اور سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے۔ عشرت العباد کا تعلق 1980 کی دہائی کے وسط میں الطاف حسین کی قیادت میں کراچی کے منظرنامے پر ابھرنے والی ایم کیو ایم سے رہا ہے اور انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ وہ 27 دسمبر 2002 کو سندھ کے 29ویں گورنر مقرر ہوئے اور 9 نومبر سن 2016 تک سندھ کے گورنر رہے۔ وہ ملک کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب ایم کیو ایم پر سقوط طاری ہے، عشرت العباد کا اچانک متحرک ہو جانا اور پھر اس کے تسلسل میں ہونے والی کئی ملاقاتیں کراچی سے راولپنڈی تک پورے پاکستان کی توجہ سمیٹ رہی ہیں۔ گزشتہ برس اکتوبر میں سابق گورنر عشرت العباد نے اچانک ہی سیاست میں واپسی کا اشارہ دیا۔ ان کے بقول پارٹی نے خود کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے اور چند انتہا پسندوں نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عشرت العباد کا کہنا ہے کہ کراچی کی نمایاں شخصیات کے مشورے اور تجویز پر وہ سیاست میں واپسی پر غور کر رہے ہیں۔ عشرت العباد کے انٹرویو کے بعد نومبر میں ڈاکٹر فاروق ستار اچانک ان سے ملنے دبئی جا پہنچے۔ دونوں رہنما نے بتایا کہ ملاقات 13 نومبر تک جاری رہی، جسے دانستہ طور پر پبلک بھی کیا گیا۔ اسی دوران ایم کیو ایم کے سابق میئر کراچی وسیم اختر نے بھی عشرت العباد سے ملاقات کی، حتیٰ کہ خالد مقبول بھی سابق گورنر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ابھی عشرت العباد اور وسیم اختر کی ملاقاتوں کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی کہ ایک اور پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب 7 جنوری 2022 کو آفاق احمد کی ایم کیو ایم حقیقی کے ایک وفد نے ایم کیو ایم پاکستان کے صدر دفتر بہادرآباد کراچی کا دورہ کیا۔ 20 سال تک ایک دوسرے پر کارکنان کے قتل کے الزامات عائد کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ اور ایم کیو ایم حقیقی قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان ملاقاتوں اور پیغام رسانیوں کا سلسلہ یہیں ختم نہ ہوا۔ 8 جنوری 2022 کو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان نے دبئی میں ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات کی۔ ان حالات میں یہ سوال تواتر سے پوچھا جا رہا ہے کہ کراچی کی سیاست آخر کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عشرت العباد کہتی ہیں کہ کراچی ہمارا شوکیس ہے اور جب ہم اسے معیشت کا ہب سمجھتے ہیں تو کراچی کو اچھی طرح پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ان کے بقول شہر میں سیاسی استحکام اور مایوسی کا احساس ختم کرنے کی اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ جب سابق گورنر سے ایم کیو ایم رہنماؤں کی حالیہ ملاقاتوں سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب مختلف سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہو سکتا ہے تو ایک ہی جماعت کے مختلف لوگوں میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن کراچی میں سب منقسم سمتوں میں چل رہے ہیں۔ الگ الگ کشتیوں میں سوار ہو کر مایوسی ختم کر کے استحکام قائم کرنے کا تاثر شاید نہ آئے، مگر ضم ہونا ظاہر ہے کہ فی الحال قابل عمل نہیں، متبادل کے طور پر ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ ان کے بقول جو بات پہلے نہیں کہی جاتی تھی اب وہ بیانیہ تقریباً ملتا جلتا سب کا ہوتا جا رہا ہے، تلخی کا عنصر بھی کم ہو رہا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا حالیہ ملاقاتیں اور کوششیں کسی اسکرپٹ یا فون کال کا نتیجہ ہیں، عشرت العباد نے کہا کہ کوئی بھی شہری ملک میں ہو یا بیرون ملک جب کراچی یا پاکستان کے حالات پر غور کرتا ہے تو پہلی سوچ یہی آتی ہے کہ یہ ایسے نہیں چلے گا، سب کو مل کر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے ہی سوچتی ہوگی، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو عقل کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے بقول کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مل کر کام کریں تو وہ کوئی آرڈر نہیں دے رہے، اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، ایک اچھی تجویز کہہ دیں یا احکامات، جو چاہیں نام دے دیں۔ تاہم دوسری جانب ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس سارے عمل کو سیاسی ہلچل یا اہم پیش رفت ماننے پر تیار نہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول نے کہا کہ عامر خان نجی مصروفیات کے لیے دبئی گئے جہاں ان کی ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بقول عشرت العباد ایم کیو ایم کا حصہ ہیں، گو کہ گورنرشپ کے وقت انہوں نے سرکاری تقاضے کے تحت پارٹی سے استعفیٰ ضرور دیا تھا، مگر وہ کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس آ کر سیاست میں فعال ہونے کا فیصلہ خالصتاً عشرت العباد کا اپنا ہوگا، لیکن وہ رابطے میں ہے۔ ایم کیو ایم کے تمام رہنماؤں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ جب خالد مقبول سے پوچھا گیا کہ کیا ایم کیو ایم کے دروازے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کے لیے بھی کھلے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال واپس اپنی جماعت میں لوٹ سکتے ہیں۔ پارٹی سے الگ ہونے والے کسی رہنما کے پاس ووٹ ہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، جن کے ووٹ نہیں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو تنظیم میں لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے اس سارے عمل کو غیر اہم قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز یہ سب ہر 15 دن بعد دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب لوگ اپنا اپنا وقت گزار چکے ہیں، حالیہ ملاقاتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کے بقول ہمارا نظریہ ہے کہ ہم خود مہاجر ہیں، مگر ہم مہاجر نام پر سیاست کرنا مہاجروں کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ کراچی شہر میں دوسری قومیتیں بھی بستی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے مہاجروں کے ساتھ ان تمام کمیونٹیز کو آپس میں جوڑا ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ مہاجروں کو ہوا جو شہر میں امن کی صورت میں ہے۔ انہوں نے کہا
کہ پاک سرزمین پارٹی MKM کا دھڑا نہیں بلکہ ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی بات کرے گا تو چاہے یہ بات بند کمرے میں ہو یا کھلی سڑک پر، ہمارا موقف یہی ہوگا۔ جہاں مصطفیٰ کمال حالیہ سیاسی رابطوں سے تو انکار کر رہے ہیں، وہیں MKM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نئی مشترکہ کوشش کے لیے ان کا رابطہ مصطفیٰ کمال سے بھی ہوا ہے۔ آفاق احمد کے بقول میں نے محسوس کیا ہے کہ کراچی کی قیادت میں تقسیم کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور سندھ کے شہری علاقے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ شہر کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ لسانی بنیادوں پر زیادتی ہوگی تو اس کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ MKM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تلخیاں بھلا کر فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سے فون پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ آفاق احمد کے مطابق اگر ایک پلیٹ فارم پر متحد نہ بھی ہو سکے تو کم از کم اس نقطے پر تو جمع ہو جائیں کہ کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ اس عمل میں سابق گورنر عشرت العباد کا کردار سب سے اہم ہے۔ ان کے بقول متحدہ کے تمام لوگ عشرت العباد سے رابطے میں ہیں اور ممکن ہے کہ عشرت العباد آگے چل کر اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق MKM کے ماضی کے رہنماؤں کی حالیہ ملاقاتوں سے متعلق ابتدا میں تو سوائے عشرت العباد اور فاروق ستار کے تمام ہی کھلاڑی یہ تاثر دیتے رہے کہ ان ملاقاتوں اور ہل جل کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ نہیں، مگر اب تقریباً سب کے لہجوں میں آنے والی نرمی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی سے راولپنڈی تک کوئی نہ کوئی تو آملیٹ سے واپس انڈا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔